بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ سے تھے چاقو سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش ہرگز نہیں رہنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو، چنانچہ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا کہ اس طرح کی وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان پر پہنچی جس کا دروازہ بہت اونچا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کیواڑوں کی دراروں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین اور نہ کوئی مددگار ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن مجبوری میں سب جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربی کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تیرے سامنے ظاہر ہو جائے۔ نبی کہتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کراؤں۔ جب حجاج کرام کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج و غم سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو گیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا بات کرتا ہے؟ اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں موجود نہ تھا۔ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، کیا تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی اور اب تو انکار کر رہا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے؟ اس وقت بھیڑ کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی
جس کی مہروں پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا قصہ ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم یعنی مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچہ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی اشرفیاں عطا کی۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ ابراہیم بن اسحاق کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلاں قاتل کو قید خانے سے رہا کر دے۔ بیدار ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ قید خانے میں کیا کوئی قتل کرنے والا مجرم ہے؟ معلوم ہوا کہ ہے اور اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو ہیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لائی جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ کرو، میں سیدانی ہوں۔ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں حضرت فاطمہ زہرا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ کے واسطے مجھے پناہ دو، اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا، مگر میرے ساتھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تو ہم کو فریب دے کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ وہ اس حسینہ کی عزت آبرو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن اس شیطان کو جو اس لڑکی کی عصمت دری پر ادھار کھائے بیٹھا تھا قتل کر ڈالا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ چلی گئی۔ شور و گل سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ خون آلودہ چھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کر سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ کوتوال نے یہ واقعہ سن کر مجرم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نے تجھ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد اس مجرم نے توبہ کی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی بہت ہی نیک اور پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت وہ گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا کہ تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلو، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دے دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر لی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت اور گستاخ مالک کا پیغام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار پھٹ ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جس میں اشتہر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشک بارہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں انہوں نے بھی ہرا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور روب و دبدبہ اتنا تھا کہ میں سر جھکائے ہاتھ جوڑے عرض کیا کہ میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے آپ کے دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوشبخت، انشاءاللہ تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول اسے بیزار ہے جو صدیق رحمۃ اللہ علیہ اور فاروق رحمۃ اللہ علیہ سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ و خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ میرے آقا، میں نے خوب سمجھ لیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا، اور پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے پورا کام کر دیا ہے۔ کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے سناؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہیں، جو میرے دونوں دوستوں صدیق اور فاروق سے بیزار ہیں، تو میری بات سن کر وہ بدبخت نامراد کہے مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کرنے لگا کہ ہم اس سے بیزار تھے اور اب وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے پہلے وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ بعض سلف حضرات کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر اور عمر رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت ساری گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں بہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں شخص آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا، کس کو؟ میں نے کہا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کرو، چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب میں ہی ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پوچھنے لگا کہ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ پھر سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ لوگ بولے، فلاں شخص اچانک مر گیا ہے، صبح میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ کے نشان موجود تھے۔